رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی اور قریب ہو جائے، ہر کوشش کرتا ہے نماز بہتر ہو جائے، دعائیں قبول ہو جائے اور قرآن پورا پڑھ لیا جائے۔ لیکن ایک سچائی یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا قرآن رمضان میں پورا نہیں ہو پاتا، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے دل کے اندر ایک درد اٹھتا ہے، کاش میں پورا کر لیتا، کاش تھوڑا اور وقت مل جاتا۔ تو اگر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو آج کا یہ بیان تمہارے دل کو سکون دے گا۔ تو سب سے پہلی بات، رمضان میں قرآن ادھورا رہ جانا گناہ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بات یاد رکھو، قرآن کو رمضان میں پورا کرنا ایک بہت اچھی عادت ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے رمضان میں پورا قرآن نہیں پڑھا تو تم گنہگار ہو جاؤ گی، بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی، تم نے کتنی کوشش کی تھی اور تمہارا دل کتنا جڑا تھا قرآن کے ساتھ۔ اگر تم نے سچے دل سے کوشش کی لیکن کسی وجہ سے پورا نہیں کر پائے تو یاد رکھو اللہ تمہاری کوشش کا پورا ثواب دیتا ہے۔ اب دوسری بات جو سب سے ضروری ہے، رمضان کے بعد کیا کریں؟ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، رمضان ختم قرآن بند اور پھر اگلے رمضان کا انتظار۔ تو نہیں، قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں، یہ ہماری پوری زندگی کے لیے ہے۔ اگر قرآن ادھورا رہ گیا تو اسے وہیں سے شروع کرو جہاں تم رکے تھے، وہیں سے۔ یہ مت سوچو کہ اب تو رمضان چلا گیا، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہے، میں اب بھی پورا کر سکتی ہوں۔ اور سچ بتاؤں، جو قرآن رمضان کے بعد پڑھا جاتا ہے اس کی قیمت اور بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ صرف ایک رواج نہیں ہوتا، وہ ایک سچا رشتہ ہوتا ہے۔ تیسری بات، اپنی نیت کو مضبوط کرو۔ دل سے یہ کہو کہ اللہ، میں قرآن کو صرف رمضان تک سیمت نہیں رکھنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا حصہ بن جائے۔ جب نیت سچی ہوتی ہے تو راستے اپنے آپ آسان ہو جاتے ہیں۔ چوتھی بات، چھوٹا شروع کرے لیکن لگاتار رہو۔ اگر تم روز ایک پورا پارہ نہیں پڑھ پاتی ہو تو کوئی بات نہیں، روز ایک پیج پڑھ لو یا صرف 5 آیت ہی پڑھ لو، لیکن روز پڑھو، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو چھوٹا ہو لیکن لگاتار ہو۔ پانچویں بات، قرآن کو سمجھنا شروع کرو۔ صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، جب تم اسے سمجھ کر پڑھو گی تو ہر آیت تمہارے دل سے بات کرے گی، تمہاری پریشانیوں کا جواب بنے گی اور تمہیں اندر سے سکون دے گی۔ تو قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آج قرآن ادھورا ہے تو مایوس مت ہو، بلکہ آج سے ایک نئی شروعات کرو، دھیرے دھیرے، سچے دل سے اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر۔ اور یاد رکھو، اللہ اس بندے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا جو ان کی کتاب سے جڑنا چاہتا ہے۔ اب ذرا اپنے دل سے ایک سوال پوچھو، جب تم قرآن پڑھتی ہو تو کیا صرف آنکھیں چلتی ہے یا دل بھی سنتا ہے؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ بس جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ختم ہو جائے، لیکن قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، قرآن کو محسوس کرنے کی چیز ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کوئی آیت پڑھی ہو اور لگا ہو کہ یہ آیت تو میری ہی زندگی کے بارے میں ہے؟ تو وہی اصلی قرآن ہے۔ اس لیے اگر رمضان میں قرآن ادھورا رہ گیا تو ایک نظریے سے بھی یہ مت سوچو، شاید اللہ چاہتا ہے کہ تم اب اسے سمجھ کر پڑھو۔ اب ایک اور بہت ضروری بات، قرآن کو ٹالنا بند کرو۔ ہم اکثر کہتے ہیں آج بہت کام ہے، کل سے شروع کروں گی، تھوڑا ٹائم ملے تو پڑھوں گی، اور یہی کبھی نہیں آتا۔ موت بھی کبھی بتا کر نہیں آتی۔ اور سوچو، اگر ہماری زندگی کا قرآن ہی ادھورا رہ گیا تو کیا جواب دیں گے ہم؟ یہ بات ڈرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ تو ایک چھوٹا سا وعدہ آج خود سے کرو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں روز قرآن پڑھوں گی، چاہے 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے صرف ایک پیج ہی کیوں نہ ہو، لیکن چھوڑوں گی نہیں۔ اب میں تمہیں ایک بہت پیاری بات بتاتی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جو انسان قرآن پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے اسے دگنا ثواب ملتا ہے۔ سوچو، اگر تمہیں پڑھنے میں رکاوٹ آتی ہے پھر بھی تم پڑھ رہی ہو تو تم تو اور بھی زیادہ قریب ہو اللہ کے۔ اس لیے کبھی یہ مت سوچنا
کہ میں اچھی طرح نہیں پڑھ پاتی ہوں۔ اللہ تمہاری کوشش دیکھتا ہے، پرفیکشن نہیں۔ اب ایک دل چھو لینے والی بات بتاتی ہوں۔ قرآن قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا کہ ہاں، وہی قرآن جسے آج ہم ٹائم نہیں دے پاتے، وہ تمہارے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اللہ، یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، اس پر رحم فرما۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کوئی ہو؟ اس لیے آج سے شروعات کرو۔ نہ کوئی بڑا پلان، نہ کوئی بھاری ٹارگیٹ، بس دل سے ایک شروعات۔ آج سے ایک پیج، کل 2 پیج، پھر دھیرے دھیرے، اور دیکھنا ایک دن ایسا آئے گا جب تم خود حیران ہو جاؤ گی۔ تو میں نے پورا قرآن پڑھ لیا، اور آخری بات دل سے سنو۔ اگر تمہارا قرآن ادھورا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ادھوری ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ابھی بھی موقع رکھا ہے، ایک نیا موقع ان کے اور قریب آنے کا۔ تو اٹھو، آج ہی قرآن کھولو اور اللہ سے کہو کہ یا اللہ، میں لوٹ آئی ہوں، مجھے اپنی کتاب سے جوڑ دے۔ ذرا ایک لمحہ آنکھیں بند کر کے سوچو، اگر آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہو اور تم سے پوچھا جائے تمہارا قرآن کہاں ہے، تو کیا جواب دو گی؟ کیا ہم یہ کہہ پائیں گے کہ یا اللہ، میں نے آپ کی کتاب کو اپنی زندگی میں جگہ دی، یا پھر ہم خاموش رہ جائیں گے؟ تو قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہمیں بدلنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم موبائل پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر ٹائم چلا جاتا ہے، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی نہیں، بعد میں۔ ذرا سوچو، جس کتاب کو ہم ٹال رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، اور جس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں وہ دنیا کی فانی چیز ہے۔ اب ایک سچائی دل پر رکھو، جس دن قبر میں اتارا جائے گا اس دن نہ موبائل کام آئے گا، نہ پیسہ، نہ کوئی دوست، صرف عمل ساتھ جائے گا، اور ان میں سب سے بڑا عمل ہوگا قرآن سے رشتہ۔ قرآن تمہارے لیے نور بنے گا۔ قبر کی تنہائی میں جب ہر طرف اندھیرا ہوگا تو یہی قرآن تمہارے لیے روشنی بنے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اسے دنیا میں پڑھا ہو۔ آج ہم زندہ ہیں، آج ہمارے پاس موقع ہے، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ہم صرف افسوس کریں گے کہ کاش میں نے قرآن پڑھ لیا ہوتا، کاش میں نے اسے سمجھ لیا ہوتا۔ لیکن اس دن کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کرو، نہ کل، نہ اگلا رمضان، آج ابھی قرآن اٹھاؤ اور اپنے رب سے بات کرنا شروع کرو، کیونکہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو وہ صرف پڑھنا نہیں ہوتا، وہ اللہ سے سیدھی بات ہوتی ہے۔ تو ایک آخری نصیحت دل سے سنو، اگر تم قرآن سے جڑ گئے تو اللہ خود تمہاری زندگی ٹھیک کر دے گا، تمہاری پریشانیاں آسان ہو جائے گی، دل کو سکون مل جائے گا، اور سب سے بڑی بات، تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گی۔ تو قرآن ادھورا رہ جانا کوئی ہار نہیں ہے، اصلی ہار یہ ہے کہ ہم اسے پورا کرنے کی کوشش ہی چھوڑ دیں۔ تو آج سے ایک نئی شروعات کریں، ایک نیا رشتہ قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اور دل سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ، مجھے اپنی کتاب سے جوڑ دے، مجھے قرآن والا بنا دے۔ اگر آپ نے آج یہ فیصلہ کر لیا تو کمنٹ میں لکھیے کہ میں قرآن سے جڑوں گی، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی آخرت سنور جائے۔